السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج بالکل موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کو، مگر ستارہ نے کانٹینٹ دے دیا۔ ستارہ کی ایک بات، بہت سی باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی بڑی زبردست قسم کی ہے کہ ستارہ کانٹینٹ دیتی ہیں اور خود اکیلی ہی وائی ٹی پر کماتی نہیں ہیں، بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی خوب کر کے موقع دیتی ہے کہ تم بھی کماؤ۔ تو سپورٹر کیا، ہیٹر کیا، نیوٹرل کیا، سب کے سبھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گو کہ میں جو ہوں ابھی تک تو کچھ کما نہیں پائی ہوں، لیکن بہرحال میرے چینل چلانے کا جو ایک شوق ہے نا، وہ ضرور میرے اندر آ چکا ہے۔ تو جناب، اور لوگوں کو جو کنٹینٹ ملا ہے اور اب وہ خوب باتیں کریں گے خوب، تو میں نے بھی سوچا چلے جی چھوڑو، موڈ کو بھاڑ میں ڈالو اور یہ جو کنٹینٹ دیا ہے تو اس پر بات ہی کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تھمبنیل کی بات کر لوں۔ ستارہ کا تھمبنیل دیکھتے کے ساتھ ہی میں سمجھ گئی ستارہ کے یقیناً کچھ گڑبڑی ہے۔ سر پہ دوپٹہ ہے، چہرے پہ اداسی ہے اور کوثر کے گھر نہیں جانے کے اندھیا دے رہی ہیں، تو کافی حد تک بات سمجھ میں آ گئی۔ ستارہ کا ولاگ شروع ہوا، ستارہ نے اپنے بچوں سے شروع کیا اور وہیں پر میں پھر ٹھٹک کے رک گئی۔ اب میں ان 2 پوائنٹ سے آگے کیا ہی بڑھ سکتی ہوں۔ ایک ستارہ کا تھمبنیل جس پر انہوں نے ایک ریئیکشن دیا، اور پھر جو بچوں کی طرف آ کے میری تو گھر سوئی ہی رک گئی۔ یعنی کہ طیبہ اور آیت جو تھیں وہ دونوں بالوں میں کلر کی ہوئی تھی، اور ستارہ کہتی تھی کہ بچوں نے کلر کر لیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور مجھے اتنی حیرت ہوئی اور مجھے لگا کہ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ ستارہ کے ریلیٹیو ہی جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، لیکن یہاں پر تو مجھے لگ رہا ہے کہ ستارہ بھی جھوٹ بولتی ہیں اور خوب اچھے سے بولتی ہیں۔ اچھا، ابھی کیوں کہیں گے؟ دیکھیں جناب، ویسے تو بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جب دیکھ پکائی جاتی ہے تو ایک دانہ ہی دیکھ کے آپ کو دیکھ کا اندازہ ہو جائے گا، لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں نا، وہ ایسے نہیں، ہم ہر دانے کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، اور جب تسلی کر لیتے ہیں تو تب پتہ لگتا ہے نہیں بھائی ابھی کچا اور ابھی پکا ہے۔ تو ہم نے اپنی کیا کہا جائے کمعقلی کی بنا پر ہی ہم نے کہا کہ فلانا جھوٹ بولتا ہے، فلانا جھوٹ بولتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ پوری برادری ہی جھوٹ بولتی ہے۔ اچھا جی، میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، میں بار بار یہ کہتی رہی ہوں کہ میں کبھی بھی ٹوہے نہیں لگاتی، پیچھے کی بات معلومات نہیں کرتی، نہ چھپی ہوئی باتوں کو لے کر آتی ہوں، نہ کردار کشی کرتی ہوں۔ جو نظر آتا ہے میں اس پر ہی بات کرنا پسند کرتی ہوں۔ تو جو نظر آیا اس کے حساب سے، تو مجھے یہ بات ہی عجیب سی لگی کہ بچوں نے، یعنی طیبہ نے کیا یقیناً، یا کس نے کیا نام نہیں لے رہی ہے، لیکن دکھائے 2 بچیاں جا رہی ہیں، کلر کر لیا ہے۔ طیبہ بھی بولی جیسے کہ انہوں نے خود کیا ہے۔ تو میں یہ بات کہہ دوں کہ جس طریقے سے ان دونوں کے کلر ہوا تھا، اور اگر کہ طیبہ نے کیا ہے جیسا کہ طیبہ کہہ بھی رہی تھی، تو یہ بالکل ماننے والی بات نہیں ہے کہ یہ بچوں کا کام ہے۔ ایک 10 یا 11 سال کی بچی اتنا صاف ستھرا کام کیسے کر لے گی؟ ہم بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، وہ یہ کام کرنے کے لیے پارلر جاتے ہیں یا بڑی ایک دوسرے سے ہیلپ لی جاتی ہے، لیکن یہ بچی جو ہے یہ اتنی چھوٹی سی ہے، اور نہ صرف اس نے اپنی چھوٹی بہن کے بالوں پہ کلر کر لیا، بلکہ خود کے بالوں پہ بھی کلر کر لیا، اور کوئی داغ دھبا ادھر ادھر کا نام نشان نہیں۔ کیا ہی مہارت اندیز اور صاف صفائی والا کام کر لیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، اور میں بہت افسردہ ہوں اور بہت مطلب افسوس کرتی ہوں میں اس بات کو لے کر کے کہ ستارہ کیا کر رہی ہے، اپنے بچوں میں بھی وہی چیز منتقل کر رہی ہیں، یعنی کہ جھوٹ 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 بولو۔ اور جیسا کہ اب تو جب میں یہ ایک چیز دیکھی نا یہ والی، تو مجھے بہت ساری چیزوں کی حقیقت کھلنے لگی، اور میں یہ کہنے سوچنے مجبور ہو گئی کیا ایسا تو نہیں کہ جو کچھ اب تک چلا رہا ہے سب ایک جھوٹ ہو؟ جو میں جس پر بات کرتی رہتی ہوں کہ مجھے یہ ڈرامہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے، وہ لگتا ہے، لیکن اب تو یقین ہونے لگا۔ لگنا تو گیا کہیں بھاڑ، لیکن جو مجھے دکھائی رہنے لگا اور مجھے یقین آنے لگا، تو وہ تو لگنے لگا کہ مطلب یقین آ گیا ہے کہ جھوٹ کی ایک دکان ہے جو چلی جا رہی ہے۔ اور پھر بچی سے جب بولا تو بچی نے ہی بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور کہا کہ ہاں میں نے آگے کیا ہے۔ تو میں
میں شاکڈ ہو گئی، مجھے افسوس ہو گیا، کیونکہ یہ بات ان کو کوئی کیوں نہیں بتاتا، یا شاید یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ ایسے بھی بحیثیت انسان کے کسی کو بھی کوئی بھی مذہب ہو جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتا، مگر ہمارے مذہب اسلام میں تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے کہ مسلمان یہ ہو سکتا ہے، یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھر ہم نے دیکھا بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کوئی بات نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کی لیکن وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میرے تو خود آس پاس میں کئی لوگ پڑھے لکھے لوگ بڑے ہی جھوٹے قسم کے ہیں، ہم کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں، سامنے بولتے جاتے ہیں، اور ہم بس ہنستے جاتے ہیں۔ کیا ہی کہیں ہم ان کو کہ اب اتنی پکی ہو جاتا ہے نا، کوئی پکا ہو جاتا ہے تو ان پکوں کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں نا، وہ تو کہیں گے ہم تو سچے ہی ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ تو یہ جو جھوٹ ہے یہ بہت بری بیماری ہے، بہت کہنا چاہیے انسانیت کو کھا جانے والی اور خود کو کھا جانے والی بیماری ہے، نسلوں کو تباہ کر دینے والی بیماری ہے، ہمارے جو ہمارا دین ہے اس کو تک پہنچانے والی یہ چیز ہے۔ تو جھوٹ بولا آپ نے، پھر بچی سے بھی بلوایا، اور کام جو نظر آ رہا ہے وہ تو بہت ستھرا صاف نظر آ رہا ہے، وہ اس میں کوئی بچی کا عمل دخل نہیں دکھتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گی؟ تو اب اس سے آگے میں کیا بولوں؟ یعنی میری سوئی تو جھوٹ پہ ہی اٹک گئی نا، آگے بھی میں بات کروں کیا نہیں کروں، کیا بولوں کہ آپ نے بچوں کے بالوں پر کلر کرنے کیسے دیا، یا آپ نے کیوں کیا خود؟ کیونکہ لگتا ہے یہ کام ہے آپ کے ہی ہاتھ کا، آپ میں کے ہاتھ میں ہی یہ ہنر اور ٹیلنٹ ہے، اور باقی تو انو اور حلیمہ ٹائپ کی چیز تو مجھے نہیں لگتی کہ اتنی ٹیلنٹڈ ہوں گی، اور باہر تو آپ کروا نہیں سکتی کیونکہ پھر پول پٹی کھلے گی، لہٰذا آپ ہی کا یہ کام ہے، تو آپ بچوں کے کلر کر رہی ہیں بالوں پہ۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کے بھی بال رنگ دیتے ہیں۔ میں حجام کی دکان پہ، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کنجا کرنے کے لیے لے کے گئی بچوں کو، تو بچے وہاں پر جو ان کا جو حجام صاحب تھے ان کا بچہ جو تھا وہ میرے بچوں سے تو خیر بڑا تھا لیکن 10 سال کا ہی تھا وہ، اور اس کے کلر تھے بالوں پر ایسا زبردست، مطلب ڈیزائننگ مار کے کلر کیا گیا تھا، جو چلتا ہے آپ کو پتہ ہے، بھی جس میں الگ الگ شیڈ دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے کہا یہ کیا، اب میں ان حضرت سے کیا بولتی، میں تو اپنا کام کر کے چلی آئی، لیکن میں نے کہا دیکھو یہ کیا ہے، کیسے لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو جب شادی ہو جائے یا چلے بھائی وہ لڑکی جو ہے جو بہت ہی شوقین ہوگی اور بڑی ضد کرے گی اگر والدین سے، تو اس کو بڑی مشکل سے اجازت ملے گی، ورنہ کسی کو اجازت نہیں ملتی ہے کہ بال کٹنگ کرے یا اس میں کلر لگائے مختلف قسم کے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کلر لگاؤ گے تو پھر بال سفید ہو جائیں گے، تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، لیکن جو اس طرح کے طبقات ہوتے ہیں وہ کوئی مائنڈ نہیں کرتے۔ ان کی بیٹیاں کو آپ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی کم عمر بچیاں پورا فل عورتوں والا میک اپ کی ہوئی ہوں گی، عورتوں والے کپڑے، عورتوں کے حساب کے کپڑے پہنی ہوں گی، بال کلر کیے ہوئے ہوں گے، اور آنکھیں اس طرح مٹکاری ہوں گی کہ جیسے کیا بڈھی عورت ہے، مطلب بڑی عمر کی جوان عورت ہے، تو اس طرح کر رہی ہوں گی۔ تبھی دیکھیں نا ان کے یہاں کی شادیاں بھی کم عمری میں ہو جاتی ہے، کیونکہ کم عمری میں ہی وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ اب ان کی شادی کر ہی دینی چاہیے۔ اب ستارہ جو ہیں جبکہ وہ اسلام آباد آ چکی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان آ چکی ہیں، بجائے اس کے کہ بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں، بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں، یہ کس چیز پہ توجہ دی جا رہی ہے، مجھے سمجھ سے بالا تر ہے، بالکل مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ تو میں جھوٹ کی طرف تو بالکل اٹک گئی، لیکن دوسرا مدعا یہی تھا کہ بچوں کے مطلب بالوں میں کلر کیوں کیا گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، کلر جو لوگ کرتے ہیں اور اپنے بالوں میں اور چیزیں بھی لگاتے ہیں، کچھ لوگ میڈیسن بھی کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بال خراب نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی تو یہ کھلی بھی نہیں ہے، پھول ہیں یہ نازک سے، اور ان کے بالوں میں کلر ہو گیا، اور پھر جھوٹ بھی کہ بچی نے کیا، تو بہت یہیں پر میری سوئی جو تھی نا اٹکی، اور میں اب کیا باقی ولاگ پر تبصرہ کروں، تبصرہ کرنے پہ میں جو آ رہی ہوں وہ ان کے ریئیکشن پہ آ رہی ہوں۔ پھر سے وہ دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ گئی تھی، اور پھر سے ان کا چہرہ اداس تھا، پھر سے وہ پریشان حال تھی، پھر سے وہ کوثر کو برا کہہ رہی تھی کہ کوثر کے ساتھ میں نے سب کچھ کرا، اچھا کیا، یہ کئی مرتبہ کہانی چل چکی ہے، اتنی دفعہ یہ کیسٹ ریپیٹ ہوا ہے کہ کیسٹ ابھی خراب ہو گیا، لوگ الجھنے لگے ہیں، الجھن کا شکار ہیں لوگ، بار بار کہتے ہیں کہ بی بی ہم نے کتنی مرتبہ کہا کہ یہ سوتن کا رشتہ ہے، اتنی گھلو ملو نہیں، اپنے قریب مت لے کر آؤ اتنا،
کتنا کہا گیا تھا پہلے بھی کہ اسلام آباد کو میں نہ لایا جائے، ساجد صاحب 15 دن ولیج چلے جائیں اور 15 دن ادھر رہ لیں۔ اب بیٹا بڑا ہو رہا ہے، لیکن نہیں، نہ صرف ستارہ نے بی کو بلا لیا اسلام آباد میں، اور بلکہ اس کوثر کو بھی بلا لیا، سب کو ہی بلا لیا اور ایک ولیج کھول لیا اسلام آباد میں۔ مطلب ایک چھوٹا سا ولیج ہے اسلام آباد میں، اور وہاں پر باندھ کے سارے ستارے کے ریلیٹیوز موجود ہیں، اور جیسا کہ ڈی نے بھی کہا ہے اب وہ بھی آ دھمکے گا، سبھی آ جائیں گے اور ایک ولیج ہو جائے گا، ستارہ کا ولیج جو ہے وہ ادھر ایک ولیج بن جائے گا۔ اور پھر اب ستارہ رو رہی ہیں، کیوں رو رہی ہو بھائی تم؟ سوتن ہے، اگر کہ سوتن ہے تو، ٹھیک ہے نا، اگر کہ سوتن ہے تو، نہیں ہے تو پھر میں کیا بولوں، لیکن اگر کہ سوتن ہے تو سوتن ایسے ہی ہوتی ہیں، ان کو کتنا ہی کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ، سانپ ہوتی ہیں ایک طریقے سے ایک دوسرے کے لیے۔ خوش نصیب تو کم ہی ہوتے ہیں جن میں محبتیں پائی جاتی ہیں، زیادہ تر تو وہ الجھی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو غلطی سمجھتی ہیں، کیونکہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے ایک مرد، اور وہ مرد جو ہوتا ہے وہ صحیح طور پہ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ تو غلطی تو اس میں ایک ساجد صاحب کی ہے۔ ساجد صاحب کیوں نہیں اپنی دونوں بیوی کے درمیان توازن رکھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے نا، سارا دن ساجد ادھر ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو انہوں نے ولاگ شروع کیا تھا، تو صبح جو شروع کیا تھا وہ ستارہ کے گھر سے کیا تھا، اس کا مطلب وہ ایک رات ستارے کے گھر میں رکتے ہیں۔ تو بات یہ کہ پھر سارا دن وہ ستارے کے گھر میں رہتے ہیں، وہ ہے سوتن، اس کو کتنے ہی اگر ہے سوتن، میں دوبارہ کہوں گی کہ تو آپ کتنا اچھا دیں، اس سے خوب اچھے سے ملیں، اس کے بچے کو دیں، آپ کی امی اسے لاڈ کریں پیار کریں، لیکن بہرحال وہ ہے تو سوتن نا، اس کو تو سڑا ہوگا کہ وہ پورا دن ادھر رہتا ہے وہ آدمی، اور کسی راتوں کو کسی ٹھہر جاتا ہے، میں یہاں پر پڑی رہتی ہوں، اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ سوتن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو ذہن نشین رکھ لی ہے کہ وہ سوتن ہے، تو وہ اس طرح ہی کرے گی، تو اس میں رونے کی، بار بار رونے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ تو اگر ایسی کوئی بات ہے نا، تو پھر میں نے جو بات کہی وہ ہے، لیکن اگر بات یہ نہیں ہے، شادی اگر کانٹینٹ میریج ہے، یعنی بتو کے شادی کی گئی تھی کہ دیکھو ایسے ایسے ہوگا اور تم بیوی بنو گی، تم کو پیسہ ملے گا، ساجد آئے گا لیکن کم آئے گا، اور رات کو کبھی آ جائے کرے گا، اور ادھر اپنے بچوں کی ذمہ داری پوری کرے گا، تو آپ کو کرنا ہے تو کرے، نہیں تو نہیں، تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو سب کی رضامندی تھی۔ پھر بھی وہ بات وہی گھومتی پھرتی آ جاتی ہے سوتن۔ اب وہ سوتن ہے، اس کو کانٹینٹ کر کے مطلب میرج کی جائے، کیسے بھی کی جائے، میرج تو میرج ہو گئی، نکاح ہوا، بیوی بن گئی، کانٹینٹ والی بنی یا ان کانٹینٹ بن گئی وہ۔ اب جب بن گئی تو پھر وہ اسی طرح نخرے کرے گی۔ پھر تھرڈ بات پہ آ جاتی ہوں، جو کہ مجھے نظر آنے لگی ہے اب، اور میں اس پر اب یقین کرنے لگے، دل چاہ رہا ہے یقین کروں کہ دیکھیں جب ستارہ روتی ہیں نا، اور رو کے بتاتی ہیں، اور باقاعدہ روئی ہیں آج بھی ستارہ، اپنے آنسو پہنچے کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، تو اسی آس پاس کے دنوں میں، یعنی ایک دن پہلے، ایک دن بعد، یا اسی دن میں کوثر کے روٹ چہرہ دکھا دیا جاتا ہے۔ کوثر بہت اکھڑی دکھائی جاتی ہیں، کوثر ہنس بھی نہیں رہی ہوتی ہیں، کوثر ساجد صاحب کو جواب بھی نہیں دے رہی ہوتی ہیں۔ ارے یہ کیسی عجیب سی بات ہے نا، کہ جیسے ہی ستارہ اپنا ایک ماحول بنا رہی ہوتی ہیں، ادھر وہ اپنا ماحول بنانے لگتی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ سب مل کے کام کرتے ہیں، تو یقین آنے لگ جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے بچو، بالکل ایسا ہی ہے کہ تم جو ہو نا ساجد سے اس طرح بات کرو گی اکھڑ کے، تمہیں آنا نہیں ہے بالکل بھی، امی ادھر موجود ہے، تمہیں نہیں آنا، چاہے امی کتنی بیمار ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ابو کو میرے ہی گھر میں رکھنا ہے، لیکن بھائی تمہیں اس طریقے کی انداز دکھانے جس سے جب میں بتاؤں گی تو لوگ آئیں گے تم کو گالیاں دینے کے لیے، یعنی ساجد صاحب کو بھی دیکھنے آئیں گے اس بہانے سے، اور دوسری طرح ستارہ کو بھی دیکھنے آئیں گے۔ ویر ستارہ کے بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں، کیونکہ لازم بات ہے سرحد کی صورتحال صحیح نہیں ہے، اور وہاں پر بند کر دیے گئے ہیں یوٹیوب چینل، تو لازم بات ہے کہ اتنی ہو نہیں سکتے ویوز تو، لیکن ستارہ لگی پڑی ہیں، اور بھائی لگی پڑی ہیں، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، کسی طریقے سے ہی کریں، اور وہاں پر اب کی تو میں نے دیکھی کہ زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو بار بار ستارہ کو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کتنی مرتبہ سمجھایا، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں ہو، تم مانتی نہیں ہو، جانتی نہیں ہو، اب ہر دفعہ آ کے رونے لگ جاتی ہو۔ دوسرے کوئی کہہ رہا تھا
کہ یہ جو روز روز کا ڈرامہ ہے یہ اب تھک گئے ہیں، ہم نے سمجھایا تم نہیں سمجھی، اب ہم نہیں دیکھنا چاہتے اس ڈرامے کو. اور کچھ لوگ بالکل فیک کہہ رہے تھے اور مطلب اس طرح کی باتیں تھیں. یعنی کوئی کم جو کمنٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ستارہ کے رونے پہ یا ستارہ کے اس پہ کہ ہم ستارہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ وہ ہیں. لیکن ساجد صاحب کے ولاگ کے نیچے ضرور کوثر کو گالیاں پڑ رہی تھیں اور ساجد کو بھی گالیاں پڑ رہی تھیں. تو دیکھیں سوچنے کی بات ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو گالیاں پڑھوانے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں کہ فوکس کر دیتے ہیں کوثر کے پر کیمرہ، اور پھر یہ دکھاتے کہ وہ بڑی مطلب غصے میں ہے اور ادھر ستارہ رو رہی ہوتی ہیں. اگر میں کہوں گی کہ یہ لوگ سچے ہیں اور کانٹینٹ میریج نہیں ہے، یا چلے ہیں بھی لیکن میریج ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ستارہ کو چاہیے کہ کوثر کا لیے بھی ایک چینل بنا دے، ضرور بنا دے. کیونکہ دیکھیں جب ستارہ جو ہے نا اس طرح آ کے بیٹھتی ہیں تو اب ان سے سمپتی کرنے کا کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوثر کی طرف سے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے سوائے اس کے جو ساجد صاحب دکھاتے ہیں. یعنی ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس چیز کو ساجد صاحب دکھانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ نہیں چاہتے تو نہیں دکھاتے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کوثر کو گالی پڑے اور خود ان کو بھی گالی پڑے، تو وہ یہ اس طرح کا منظر دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ستارہ روتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں دکھاتے ہیں اور وہ روتی ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ یہ اس طریقے کا گالی کا ماحول بنایا گیا. تو میں یہی کہوں گی کہ ستارہ سے کہ اگر ستارہ جیسا کہ ستارہ کہتی تھی میں تو بہت برداشت والی ہوں، میں سب کو لے کے چلتی ہوں، میں برداشت کرتی ہوں. تو جب بھی کوثر کی بات آتی ہے تو ستارہ کیوں بے برداشت ہو جاتی ہیں؟ جب ستارہ خود کہتی ہیں میں برداشت والی ہوں اور وہ برداشت نہیں کرتی، تو پھر وہ کوثر سے کون سی امید رکھتی ہیں کہ وہ برداشت کرے گی؟ یعنی کہ اگر گیم کو اس طریقے سے دیکھا جائے تب بھی خراب ہے، اور اس طریقے سے دیکھا جائے تب بھی خراب ہے، تب بھی فیک ہے. پوری جو کہتے ہیں نا دال میں کالا ہے، بلکہ نہیں جناب، دال ہی پوری کالی کی کالی ہے. کیونکہ کہیں طور پر بھی اگر کوثر کا اپنا چینل ہوتا اور کوثر کچھ بکواسیات کرتی اپنے چینل پہ، پھر ستارہ آ کے روتی، سر پہ دوپٹہ لیتی نہ لیتی لیکن وہ بتاتی، تو بات ماننے کی ہو جاتی. ستارہ سے سمپتی بھی آ جاتی، ستارہ سچی بھی لگتی. لیکن اب ستارہ جو ہے آ جاتی ہیں، جیسے ہی ویوز کا گرتے ہیں وہ کوثر کا ٹاپک آتا ہے، ستارہ بیٹھ جاتی ہیں، سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے اور کوثر کی شامت آ جاتی ہے. کوثر سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوثر سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے. کیونکہ کوثر بھی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ادھر کم نہیں ہے نا، کوئی معصوم تو نہیں ہے نہ کوثر بھی. اب اگر وہ کانٹینٹ میریج اور خود اپنے طلا کر کے دیا گیا تھا تو پھر یہ ڈرامہ ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے نا. اب وہ پیسہ لیتی ہے بھائی اپنے ڈرامے کا، تو اگر 2-3 ڈائلاگز اس طرح کے روٹ بول دیتی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اتنا تو کر سکتی ہے نا وہ. تو اس عورت سے کیا ہمدردی ہوگی؟ اگر ہاں یہ ہوتا کہ وہ ساجد صاحب سے اس نے کوئی معاہدے کے بغیر کام کیا ہوتا، یا ساجد صاحب شادی تو کر کے لے کر آ گئے تھے لیکن اس کے پاس کم جاتے اور ستارے کے گھر زیادہ رہ رہے ہوتے، تب وہ اس طرح کے نخرے دکھا رہی ہوتی تو پھر بات ٹھیک تھی، اور ستارہ جب بول رہی ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھا. لیکن پھر بھی وہی بات آتی ہے کہ کوثر کا تو چینل ہونا چاہیے تھا. اگر کوثر کا چینل نہیں ہے تو ستارہ کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوثر کا آپ یہ جو چہرہ دکھاتے ہیں ساجد صاحب کہ وہ غصہ کر رہی ہے، بگڑ رہی ہے، تو یہی کافی ہو جاتا آپ کی بھلائی کے لیے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں دیکھو ستارہ کتنی سمجھدار ہے، کتنی صابر شاکر ہے، کتنی تمیز ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے. ساجد تو خود ہی خراب آدمی ہے جو اس نے کوثر سے کر لی ہے شادی، اور ادھر ستارہ اتنی پیاری سی ہے. لیکن یہ جو جب کہتا نا، جب آپ اس طرح کا کر کے دکھاتی، لیکن آپ اس طرح کر کے دکھاتی بھی نہیں ہیں، اور ادھر چینل بھی کوثر کو نہیں دیا جاتا ہے، اور ادھر جو ہے آپ اپنے صبر کے راگ الاپتے ہوئے بے صبری بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر جو ہے نا آپ پہ سے یقین اٹھ جاتا ہے، بالکل اٹھ جاتا ہے. اور بالکل بھی
اس بات کو ماننے کو دل ہی نہیں کرتا ہے کہ کوثر جو ہے وہ آپ پہ ظلم کر رہی ہیں اور آپ بیچاری ہیں، ہے نا؟ نہ کوثر بیچاری ہے، نہ ستارہ بیچاری ہیں، سب کے سب مل بانٹ کے کام کر رہے ہیں، ایسا ہی لگتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کوثر بیچاری ہے، نہیں، کوثر بالکل بیچاری نہیں ہے، بہت سمجھدار ہے، وہ سمجھ چکی ہے۔ اس نے جو ولیج میں زندگی گزاری ہوگی نا، وہ بالکل اچھی نہیں ہوگی، بالکل بھی۔ ہم سب دیکھ چکے، اس کا گھر بھی سب کچھ، اب اس کے بھائی کو بھی مل گیا زمینیں، باپ کو بھی مل گیا، گھر بھی ٹھیک ہو گیا، اچھی لائف گزارنے لگے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں۔ کوثر بھی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ پھر کیوں ہم اس کو کہیں کہ وہ بیچاری معصوم ہے، وہ بیچاری کمزور ہے، وہ بیچاری جو ہے نا پھنس گئی ہے؟ نہیں جی، وہ اس ڈرامے کا حصہ ہے، اس ڈرامے کو لے کر وہ چل رہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ ڈرامے کا جو ہے مطلب کیا کہنا چاہیے، عنوان یا کیا کہہ لیں ٹائٹل، وہ یہی ہے، دو سوتن، سوتنوں کی کہانی ہے یہ، اور سوتنوں سے ہی یہ ڈرامہ ہٹ ہوا تھا۔ اس میں دونوں سوتن کا ہاتھ ہے، یعنی ستارہ کا بھی اور کوثر کا بھی۔ یہ دونوں سوتن اس ڈرامے کو لے کر چلی ہیں اور یہ ڈرامہ وائرل ہوا ہے، اور اب ستارہ وقتاً فوقتاً چاہتی ہیں کہ یہ ڈرامہ اوپر کی طرف رہے، وائرل ہی جیسا رہا ہے ویسے ہی رہے، ٹرینڈنگ پر رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حالات اور واقعات چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن ستارہ کمال مہارت کے ساتھ اس ٹاپک کو پھر اٹھا لیتی ہیں، پھر اس سوتنوں کی کہانی لے آتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کو فوائد مل ہی جاتے ہیں۔ لیکن ہاں، وہی بات ہے نا کہ یقین کی دولت، جو آپ پر یقین کرتے تھے نا، آپ سے پیار کرتے تھے اور یقین کرتے تھے، وہ بیچارے جو ہے نا پھنس چکے ہیں۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں ابھی بھی، تبھی تو میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں کہ خدا را چھوڑ دیجیے چیزیں، ولاگنگ کیجیے، رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہوگی تو ملے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ اس طرح کے پاپڑ بیل بیل کے آپ نے کیا کیا ہے؟ خسارہ ہی اٹھایا ہے نا۔ یعنی سب نے آپ کو بلیک میل کیا، سب نے منہ پھوڑ پھوڑ کے کہا کہ کانٹینٹ میریج ہے، جو ساجد اور ستارہ نے کروائی ہے، اور اس طریقے کی باتیں کی گئیں۔ خود چاچو انور صاحب نے کہا کہ جو ساجد ہے، جو ستارہ ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں بن سکتا ہے، تو وہی بنیں گے، کوئی کتنا ہی کانٹینٹ دیا ہے سیکنڈ میرج کا۔ تو یہ سب نے منہ پھوڑ پھوڑ کے کہا، سبھی بول چکے ہیں، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ تو اس بات کو مٹی پائیں اور کوشش کریں دھیرے دھیرے اس دلدل سے باہر آئے۔ یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے کہ بیوی ہے یا کانٹینٹ ہے یا کچھ بھی ہے، میں تو کچھ بھی بولوں گی، کیونکہ کسی چیز کا مجھے پورے طور پہ پتہ نہیں ہو تو میں یہی کہوں گی، لیکن ہاں، جو نظر آ رہا اس کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی خراب ہے۔ بحیثیت مسلمان کے بھی ہمارے دین ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، اور آج آپ نے بچوں کا بال کلر کر کے اس بچی کے منہ سے کھلوایا کہ یہ کلر اس نے کیا ہے، تو اس سے بات ظاہر ہونے لگی کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ بولتی ضرور ہے۔ ہم ابھی تک یہ سوچتے تھے کہ آپ کے ریلیٹیوز بولتے ہیں، لیکن اب یہ بولنے کو بس من کر رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ ستارہ بھی جھوٹ بولتی ہیں، اور ان کی امی بھی یقیناً جھوٹی ہوں گی۔ یعنی پورا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ تو اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ستارہ سے اب سمپیتی کم لوگوں کو ہو رہی ہے، اب کوئی ستارہ سے زیادہ تر لوگ سمپیتی نہیں کر رہے ہیں، سوائے اس کے جو بالکل کہنا چاہیے نا، محبت میں اتنے اندھے ہو کر وہ سوچنا ہی نہیں چاہ رہے کچھ اور، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس خواب جو ہے نا، انہوں نے دیکھا ایک اچھی سی پیاری سی لڑکی کا جو محنت کرتی ہے، جو بہت دکھی ہے، اس کا ہسبینڈ اس نے دوسری سیکنڈ میرج کر لی ہے، تو وہ اس دلدل اس خواب سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اور اس تمام چیز میں ہم ستارہ کوثر کو تو کہے جا رہے ہیں، جو ساجد صاحب ہے وہ زبردست آدمی ہے بھائی، وہ کر رہا ہے، وہ مرد ہے، لیکن اس کو اس میں فوائد دکھے۔ وہ کبھی اس بیوی کو ذلیل رسوا کرواتا ہے تو کبھی اس بیوی کو ذلیل رسوا کرواتا ہے۔ اس کو صرف بیوی کو رسوا کر کے ہی کمائی کرنی ہے۔ اگر کہ گھر میں آپس میں کوئی مسئلہ بھی ہوتا، اگر ستارہ اس طرح کر رہی تھی تو کم از کم ایک غیرت مند مرد، ایک محنتی مرد ضرور یہ کہتا کہ میں اس ٹاپک کو اب ختم کر رہا ہوں، اس کے اوپر سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو، دفع کرو، کیوں لوگوں کے منہ میں زبانیں دے رہی ہو، کیوں اٹھا کے لوگوں کے منہ میں کوثر کو ڈال رہے ہو، اور یا تم خود آ رہی ہو۔ اور کیونکہ اب بھی اور پہلے بھی ستارہ کو بھی ڈاؤٹ دیا جاتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔
بہت کچھ. تو اگر ایک مرد سمجھدار ہوتا نا تو میں اس موقع پر بی کو پھر بھی میں تعریف کروں گی کہ بی بڑا تیز آدمی ہے، گھر کے کام بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں اس نے سوچا کہ یوٹیوب پہ میری اتنی انکم نہیں ہوگی، تو اتنے شاطرانہ دماغ نے سوچا کہ ستارہ سے پیسے نکلواتا ہوں اور اپنے شوارمے کی دکان کھولتا ہوں. اس نے کمال مہارت کے ساتھ نہ صرف ستارہ کو یوز کیا، ساجد کو یوز کیا، اور بلکہ اس کے بیٹے کو بھی یوز کر لیا، سارا دن اپنے ساتھ لگا کے کام کروایا، اور ستارہ اس پہ فخر محسوس کر رہی تھی، اور ساجد صاحب بھی. تو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ساجد صاحب بھی ہیں، اور ہم کیسے اس کریکٹر کو بھول جائیں جو ہسبینڈ بھی اور باپ بھی ہے. محبت کرنا، ادھر سے ادھر لے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اپنے فیصلے کرنا گھر کے صحیح والے وہ ایک مرد کا ہی کام ہے. اور مرد کو اتنا چھوئی موئی نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ لیڈیز کے اشاروں پر چلے، یعنی ادھر کوثر کے ادھر ستارہ کے، اور خود اس کی کوئی منشا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آرام تو کر رہا ہوں، مزے تو آ رہے ہیں، میرے پاس ڈالرز تو مل رہے ہیں نا. تو لوگوں، آپ کو میرا ریئیکشن کیسا لگا ضرور بتائیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیے اور مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.